رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی محترمانہ السلام علیکم۔ یہ میں نے جو قرآن کریم کی جو ایک چھوٹی سی آیات پڑھنے کا جو شرف ملا ہے بڑی بامقصد، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے اسلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں جو میں نے عنایت کیا ہے، بخشش کا واحد یہی ہے کہ ذریعہ، اس کے علاوہ اگر کوئی دین بنائے وہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ اصل اللہ کے نزدیک وہ دین ہے تو دین وہی اسلام ہے۔ ہمارے دین کے ایک ہی دین میں ایک ہی نبی، ایک اللہ، مختلف فرقے اگر بنے ہیں، اس کی وجہ کہ ہم نے اپنی ابتدا جو ہے نا بنیاد چھوڑ دی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد تو یہ چھوڑی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو آپ کی تشریف آوری کا جو نبوت کی روشنی سے جو ہمیں میسر آیا، وہ بات کرنے کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے یہ۔ اچھا بھائی، بدعت کسے کہتے ہیں بھائی؟ اچھا جی، جو حضور نے زمانے میں نہ تھا تو وہ آج کریں تو وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ دیکھنا اس امر کو ہے، تھوڑی سی اس دلیل کو پہلے شاید آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو یا کئی بار سنا ہو کہ دیکھیں جی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ان کی میلاد ہوئی، تو کیا یہ مکے والوں نے میلاد منایا؟ جی نہیں منایا۔ تو پھر جب مکے والوں نے نہیں بنایا تو پھر بدعت ہے۔ وہ مکے والوں نے تو دشمنوں نے میلاد منانا تھا، وہ تو میرے آقا حضور کے دشمن تھے، وہ تو اسلام نہ تھا اس وقت، اس لیے جو غیر مسلم وہ نہیں منائے تو ہم ہی نہیں منائیں گے، تو پھر ہم کون ہوئے؟ دیکھیں ایک نقطہ ہے کہ فرض کیا کہ اگر میلاد منانے والے ہیں، بس ہم میلاد منا رہے ہیں، میلاد منا کیوں رہے ہیں بھائی؟ حضور کی تعلیم پہ روشنی ڈالنے کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کی صورت سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے آنے والی نسل کو یہ امانت سمجھے کہ ان تک ہم نے پہنچانا ہے۔ حاجی صاحب یہ دیکھیں کہ ہم نے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا ایک میری کوئی حدیث سنے تو اس پہ یہ واجب ہے کہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ جو ہمیں دین ملا ہے اس کو ہم نے آگے لے کر جانا، کیسے لے جائیں؟ اگر میلاد منائیں جائیں گے کیسے؟ حضور کی صورت سیرت پہ روشنی نہ ڈالیں گے، یہ آنے والی نسل کو ہم نہ بتائیں گے، اس کے علاوہ اور ذریعہ کیا ہے؟ نہیں جی، یہ دیکھیں جو حضور مکہ شریف میں اگر پیدا ہوئے تو مکے والوں نے میلاد کیوں نہیں بنایا؟ اور مکے والے تو سارے کافر تھے، نال دشمن رسول تھے، وہ دشمنوں نے منانا تھا میلاد۔ پہلے اشفاق کتنی بار یہ سنا ہے، یہ بہت بہترین پوائنٹ ہے، پہلے کتنی بار سنا ہے؟
بات اصل میں اس کیوں وجہ میں یہ اصل میں کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا ہے، اسے کھوکھلا کر دیا۔ دین اسلام کی بنیاد تو میرے آقا حضور ہی ہیں۔ تو علامہ صاحب نے بھی یہ کیا، اگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان کی چیز ہے کیا، لو قلم بھی تیرے ہیں، کہ ہم نے کیا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو فالو کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون سی کس بات کی، کس اسلام کی بات کر رہے ہو؟ پھر تو میں یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، اگر اس کے علاوہ کوئی دین میں فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں، وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ جٹ شاہ صاحب ہونا ہے، کیونکہ یہ اس ایسے جنجل میں، ایسے اس بستی میں جہاں ہر ایک فرقے کا گلدستہ رہ کرو کہہ لو۔ یہ بنیاد چھوٹا سا پیچھے اس لیے میں جا رہا ہوں دوبارہ کہ یہ جو حضور کی ولادت ہے، جو مکے والوں نے انہوں نے میلاد نہیں منایا، تو ہم کیسے، ہم کیوں میلاد منائیں؟ یہ تو بدعت ہے، اس وقت نہ تھی، اس وقت تو کافر مکہ تھے سارے، تو نبی کے دشمن تھے۔ یہودیوں نے جب میرے آقا حضور کا چہرہ دیکھا تو کہا کہ پھر فور کسے قتل ہوا، یہ تو ہمارے دین کو نقصان پہنچائے گا، تو وہ میلاد مناتے، وہ دشمن میلاد مناتے۔ یا میرے آقا حضور جب تشریف لائے تو 360 بت تو خانہ کعبے کے گرد تھے، کہ مشرکین جو ہیں وہ میلاد مناتے۔ تو مشرکین نے اگر نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منائیں گے، تو پھر ہم کون ہیں؟ پھر ہماری پہچان کیا ہے؟ یہ بات آپ نے کتنی بار یہ سنا پہلے کہ دیکھیں خانہ کعبے والوں نے، اگر مکہ شریف والوں نے میلاد نہیں منایا تو ہم نے کیسے منایا؟ یہ تو بدعت ہو جاتی ہے۔ تو مکے والے تو کافر تھے، اور کافروں نے کافر نہ منائے اگر، تو ہم بھی نہیں بنائے، تو پھر ہم کون ہیں بھائی؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان تو محمد رسول اللہ ہے، ہماری پہچان تو وہی ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ دین محمدی، تابع ابراہیم۔ وہ کیوں؟ جب پیدا ہو اذان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت، ختنہ کرے حضرت ابراہیم خلیل، اس سے پہلے کوئی ختنہ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت، کلہاڑ کی جگہ میں وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ختنہ کیا۔ تو جو قربانی ہے سنت ابراہیم، ایسے ہے نا؟ جو نماز جنازہ دوئی رکعت کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ تو عجیب یہ درود ابراہیمی پڑھنا، یہ تو ایسے ہے، یہ تو صلاۃ تو ہے مگر سلام نہیں ہے۔ یار کس سلام کی بات کر رہے ہیں یار؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلیکٹ کیا، اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ جس میں مہر نبوت لگ گئی، نماز میں سلیکٹ ہو گیا، اس سے اور کسی کی فضیلت کیسے ہو سکتی؟ پھر یہ کہ حضرت ابراہیم چاروں کتابیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں آئیں، اس سے پتہ چلا کہ سب نبیوں پہ درود ابراہیمی۔ آل محمد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری آل پہ، تو کیا ہوا؟ فضیلت تو اس بات کی ہو جو تمام نبیوں پہ صلاۃ والسلام بھیجا، تو فضیلت تو اس کی بات کی ہوگی۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں جی اس وقت یہ تھا نا، یہ تو بدعت ہے۔ جو اگر اس وقت ہوتا تو جو کرنے والے تھے کون؟ وہ تو سارے کے سارے کافر تھے۔ خانہ کعبے میں کس کو نہیں پتا کہ 360 بت تھے وہاں خانہ کعبے کے گرد چڑھے؟ تو میرے آقا حضور نے کرائے، وہ میلاد مناتے۔ جب پھر اس وقت اگر یہ ایسا ہوتا، 313 1000 کے بدل مقابلے میں
یہی تھی ہماری تعداد بھی. کیا اس وقت یہ میلاد منا سکتے تھے؟ تھی ان کی اکثریت. یہ تو اس وقت تو کفار تو ان کے پیچھے چڑے ہوئے تھے. وہ طرح طرح کی بہانے تلاش کر رہے تھے کہ اس دین کو ختم کرنے کے لیے. محمد رسول اللہ کی دیکھیں، جب ایسے ہوا کہ جب دین کا اعلان ہوا تو اتنا تنگ کا مجبور کر دیا گیا کہ میرے آقا حضور کو ہجرت کا حکم ہو گیا. اے میرے محبوب، آپ یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے آپ تشریف لے جائیں. یثرب کو اسے کہتے ہیں بیماریوں کا گڑھ. یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے مدینہ چلے جائیں. تو میرے آقا حضور غار ثور میں رات گزاری. وہاں دونوں قرآن کریم میں ذکر ہے جو حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، قرآن کریم کی اس مد سے انکار ہے، وہ کافر ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نہ مانے. دیکھو قرآن آیت میں دونوں یار پڑھایا میں نے آپ کو. دونوں یار جب غار میں تھے تو میں نے تسکین دی. تو میں بھی یہ بات دیکھیں کہ جانوروں نے، کیڑے مکوڑے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. بھائی وہ کیسے؟ وہ مکڑی نے جالا تن دیا. وہی ہے، اس میں شبہ کی بات. سیاستہ کی سب حدیثوں میں موجود مکڑی نے جالا تنا کو باہر دیکھیں گے تو انہوں نے کہا اگر کوئی اندر ہوتا تو یہ جالا تو نہ ہوتا، یہاں اندر گیا ہی کوئی نہیں ہے، یہ باہر جالا تنا. تو کبوتری نے انڈے بھی دے دیے. کبوتری نے نہ یہ دیکھا کہ میرے آقا حضور اندر ہیں تو میں یہاں اپنے بچے قربان کرتی ہوں. میں اپنے بچے قربان کرتی ہوں آقا حضور کی شان پہ. یار جانوروں سے تو وہ ہدایت لے لیں. یہ کہہ رہے جو مکے والوں نے نہیں کیا تو ہم، مکے والے تو کافر تھے، انہوں نے کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. کیا ان کے رشتہ دار ہیں ہم تو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. حقیقت کو دیکھیں، ہماری فرقہ واریت کی جو لعنت ہمارے گلے میں ہے وہ صرف واحد ایک بات ہے، ہم بنیاد چھوڑ چکے ہیں. مجھے اکثر یہ لوگوں نے کہا کہ لقمے 2-4 تو کھلا دیے آپ نے، مگر یہ دیکھیں ان کی کتنی بڑی آپ نے تذلیل کر دی. اچھا جی، یہ حضور کی نانا جان کا کیا نام تھا؟ تو خاموشی طاری ہوگی. وجہ میں اس لیے کہا کہ اتنا عرصہ وہ نہیں جان سکے. جو میں نے یہ کام کیا یہ مرنے تک بھی ان کو نہیں بھولے گا. یار بےزتی ہوگی تھی ساری ہے، کیونکہ ہم اپنی آن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب تک آن ذبح نہ کریں گے، قربانی آئی کس لیے ہے؟ یہ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ ایسے ہوا، مگر یہ دعا ہے کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی. انا صلاتی، میری نماز، نسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ ہے. تو پھر یہ بات کی قربانی دے کون رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. وہ مولوی صاحب سمجھتے جو اللہ ہو، یہ ہے قربانی جس دیتی ہے، بات تو اسی کی ہے، بات تو ان کی ہے. تو دوسرے کی بات یہ حکم ہوا کہ یہ پڑھے کہ جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پڑھا. وہ کہ ان کو کہہ دیں، اس امت کو یہ کہہ دیں. اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو آج یہ قربانی ہوتی. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آن کو ذبح کرے، جان مال اولاد سب کچھ اللہ تیری راہ میں قربان. 900 کی مماحیہ یا میری زندگی بھی قربان، میری مرنا بھی قربان اللہ کی راہ میں. یہ ہے قربانی. اگر وہ نہیں ہے تو اس وقت قربانیوں کا رش ہے کہ میرا بیڑا اتنا نکلیا، میرے بیڑے نے اتنا کوشش نکلیا. اس بات کی ہے، مگر اس کی حقیقت کا اندر جان کر دیکھا ہی نہیں. وہ جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہے وہ تو حل کیے ہی نہیں ہے. عمرے بھی کیے ہیں، حج بھی کیے ہیں، مگر یہ نہیں پتا بھائی وہ
خانہ کعبہ تو دیکھا ہے، خانہ کعبے والے کے احکام کو نہیں دیکھا، اصل مقصد کیا ہے؟ ساری زمین اسی کی ہے، وہ کائنات پوری کا بادشاہ ہے، مگر اس گھر کو جو اسی عزت دی گئی ہے، اس عزت کا مقصد کیا تھا؟ یہاں قربانی تھی، اپنی آن ذبح کی تھی، اور اللہ کی رضا میں سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ ہمارے بچے والدین کی نافرمانی کا واحد یہی ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے بنیاد چھوڑ دی۔ حج کرنے کے لیے تو چلے گئے، مگر حج کا پتہ نہیں وہ حج کس کو کہتے ہیں، وہ چیز کیا ہے؟ یہ آداب فرزندی کا مظاہرہ۔ جب بچپن میں تھے جی بے اور ہمارے واسطے کیا کیتا سی اے نہیں، وہ اس محفل بیٹھن، اگر وہ اس محفل میں تشریف لائیں تو ان کو پتہ چلے کہ باپ ہوتا کون ہے۔ عزت احترام ماں کا زیادہ کریں، وہ حکم باپ کا مانے، حکم باپ کا مانے۔ یہاں بھی دیکھ لیں، حضرت میں یہ حاجرہ رضی اللہ تعالی سے کسی نے نہیں پوچھا کہ میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پوچھا نہیں ہے۔ فقیت کس کو ملی؟ باپ کو۔ یا کہیں کوئی ثبوت ہے کہ حضرت مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ہو کہ میں آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں؟ شیطان آیا تو لنگڑاتا ہوا تو کہنے لگا کہ یہ تو تمہارے بیٹے کو تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ میں کہا کہ تو ہے کون ہے؟ کوئی لائن یہ دیکھیں باپ نے بھی کبھی بیٹوں کو ذبح کیا؟ میں کہا وہ اللہ کا حکم ہونا تھا، اللہ کا حکم ہوا تو ایک اسماعیل نہیں سارے 100 بھی ہو تو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اصل حقیقت تو یہ ہے، اپنی آن کو ذبح کرنا، اپنے ہر ارادے کو بارگاہ الہی میں اٹھا دینا، صرف اس کی رضا کے، باقی سارے کے سارے معاملات پیچھے رکھیں، اس کی محبت الہی، محبت رسول، پیروی رسول کو ترجیح دیں، باقی معاملات کو چھوڑیں۔ یہ اصل دین جو یہ ہے، اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ فرقہ واریت بھی اسی لیے پھیل رہا ہے کہ نبی کی تعلیم سے ہم شناس نہیں ہیں۔ تو آج کا بچہ نافرمان والدین کا اس لیے ہے، جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام گود میں تھے، شیر کھاتے، ہائے ہائے، تو ایک ویرانے میں جا کر ماں بیٹے کو چھوڑا، واپس پلٹنے لگے۔ آج بھی اس جگہ کا نام شارع ابراہیم ہے، جہاں سے گزرے میرا ابراہیم خلیل اللہ، آج بھی نام ان کا شارع ابراہیم ہی ہے۔ کوئی نام ہی تبدیل کرنے کے لیے کوئی جرت نہیں کسی کی۔ اس کے بعد کتنے نبی آئے، اس شارع ابراہیم کا نام نہیں کوئی تبدیل کر سکا، آب زمزم کا کوئی نام نہیں تبدیل کر سکا، صفا اور مروہ کا نام نہیں کوئی تبدیل کر سکا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ وہ جو نام جس نے رکھا تھا وہ اللہ کی مرضی سے رکھا تھا، اسے تبدیل کرنے والا کون ہو؟ کیا ہے مجال ہے کسی کی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ واپس انہوں نے تو کہا کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو 3 بار مائی صاحبہ نے سوال کیا، تو صرف اشارہ دیا زبان سے، نہیں، وہ حکم ہی نہ تھا، نبی اللہ کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں۔ اشارہ کیا تھا، کہا پھر اگر اللہ کی مرضی ہے تو مائی صاحبہ نے سوچا ایک خامن کا اس بیابان میں، وہ تھا ایک معصوم بچہ میرے ساتھ، وہ بھی جا رہا ہے، میں بالکل اکیلی اس بیابان ویرانے میں۔ تو اس سے پتہ چلا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اسی وقت پتہ تھا کہ یہ آج میرے ابو میں نبوت کے سائے سے ایسے ہونے لگا ہوں، تو ان کے گلابی اونٹ زرد پڑنے لگے۔ یہ نسل وہی حضرت یوسف علیہ السلام سے وہی نسل تھی
وہ یہ بنیاد، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ بنیادیں ہمیں چھوڑ دی ہیں. تو یوسف علیہ السلام صلاحات اگر 99 سے تھے، یہ وہی نسل تھی نا. یوسف علیہ السلام صلاحات کے ابو جان کیا، ان کا نام یعقوب تھا، ان کے ابو کا نام اسحاق تھا، ان کے ابو کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھا. بنیاد کو مضبوط کریں تو تعمیر بنے گی. بنیادیں ہمیں چھوڑ دی ہیں، وہ تو ہمیں ہمارے معاف کرے ہمارے ایسے اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے. سنت فرض کے گیت گا رہے ہیں، یار سنت فرض کو پہلے دیں گے، یہ سنت وہی کیسے ہے، یہ واجب وہی کیسے ہے، یہ فرض ہوا کیسے ہے، یہ وہی تھی. تو پھر اسی نسل کا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تو خوبصورتی میں کوئی کمی آئے، اسی نسل میں آگے آئے تو میرے آقا حضور امام الانبیاء ان کی خوبصورتی میں جو دیکھتا وہی انہی پہ فدا ہو جاتا، جو دیکھتا میرے آقا حضور کو انہی پہ قربان ہو جاتا. تو ایسے ہوا کہ بھائی صاحبہ کبھی صفا میں کبھی مروہ میں، 7ویں چکر میں کہا کہ بار بار آتی اس لیے کہ دیکھیں میرا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، کیونکہ ان کی حالت ایسی نازک تھی. 7ویں چکر میں جب دیکھا نے ایڑیوں سے پانی کا اتنا بڑا زور سے فوارہ نکل رہا ہے کہ تو مائی صاحبہ نے یہ تو سارا ملک دنیا ساری سیراب ہو جائے گی. تو اب مائی صاحبہ نے اس سے پہلے پتہ چلا اللہ والوں کی زبان دنیا کی ہر مادی چیز سمجھتی ہے. وہ جو اگر وہ سمجھتی نہیں ہے، ان کی بات سن نہیں رہے، تو پھر انہوں نے کیوں کہا زمزم ٹھہر جا، اور تو ٹھہر جا ذرا. اس سے پتہ چلا پانی جانتا تھا اس بات کو. تو پانی، مٹی، آواز، سب کچھ اگر ان کی اللہ والوں کی بات مانتے یار، تب پھر اس میں اعتراض کس کی بات کا ہے؟ وہ ہمیں نہیں سنائی دیتا، وہ تجھے نہ سنائی دے تو میرا کیا قصور ہے؟ جی یہ قرآن کریم میں بڑا واضح لکھا ہے، میں دوبارہ ریپیٹ میں نے پہلے بھی یہ کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ مردے کو آپ کبھی نہیں سنا سکیں گے کچھ، مردے کو کبھی آپ سنا نہیں سکتے. اچھا جو مردے کو نہیں سنا سکتے، کیا زندے کو سنا سکیں گے جو بہرا ہے؟ تو جو بہرا ہوگا کیسے کہ سمن بکمن عمیٌ وہم لا یرجعون، جو اللہ کی آیتوں کو ٹھٹراتے تھے وہ بہرے ہوں گے. ان کو اللہ، انہوں نے کیا کیا، ان کے کانوں سے ہدایت کی بات جاتی نہیں ہے، آنکھوں میں ہدایت جاتی نہیں ہے، ان کی زبان سے ہدایت کی بات نکلتی نہیں ہے. تو ان کے لیے کہا کیا، وہ گنگے ہیں تو بہرے ہیں تو اندھے ہیں، ان کی آنکھیں کام ہی نہیں کر رہی، نیکی کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں رہے. جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا میرے آقا حضور کو قربان ہو گیا، سبحان اللہ. مگر ابو جیل نہیں ہوا، تو وہ آنکھیں تو اس کی بھی تھی. اسے کیا پتا وہ کرما والی ہیں، وہ مقدر والے کی آنکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کریں. تو دیدار کرنے سے کیا بنیا، صحابی بن گیا، نفل پڑھنے سے نہیں، خیرات کرنے سے نہیں، تہجد پڑھنے سے نہیں. اس سے بڑا رتبہ کہاں سے ملا؟ نبی کو دیکھنے سے. دیدار رسول حاصل ہوا تو بڑا رتبے کا مالک بن گیا. وہ بنیاد چھوڑ دی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے. تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بار یہی خواب آئے کہ میری جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میری بارگاہ میں قربان کر. اونٹ دمبے سب کچھ دیے، مگر خواب بار بار یہی آ رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دنیا میں اس سے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی چیز پیاری نہ تھی. اس سے یہی ثابت ہے نا. تو سب کچھ چیزیں تھیں، انہوں نے کہا اسماعیل سے زیادہ کوئی مجھے زیادہ پیاری چیز نہیں ہے. تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ساتھ چھری لی، ایک رسی لی، تو بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں.
راستے میں باپ بیٹا باتیں کرتے جا رہے ہیں، ابو جی میرے جو کپڑے ہیں میری مما کو آ کر دینا، کیونکہ خون آلودہ کپڑے جو دیکھیں گی میری مما اپنے ارمان پورے کریں گی۔ جب ایسے ہوا تو کہا کہ بیٹا تمہاری مرضی کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے عرض کی، باپ کے آگے عرض کی جاتے فرمایا نہیں جاتا، ہمارے لیے فرمان ہے مگر باپ کے آگے تو عرض کی جاتی ہے، یا بات ہے اے میرے ابو ما ذات رہا جو چاہے جو کر لو، ان اللہ مع صابرین میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں سے ہوں گا۔ اگر یہ بات ان بچوں کو پتا چلے تو یہ کیوں نافرمانی کریں باپ سے؟ کہ پہلے تو دودھ میں پی رہا تھا تو ویرانے میں چھوڑا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، آگے اور بڑھتے وہاں جا کر کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں، پہلے تو میں نے کہا کہ میں شاید کسی بے ہوشی کی وجہ سے کوئی ایسی نہ ہو جائے بات، آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ پاؤں کھول دینا، کہ قیامت تک یہ رہے گا کہ میں ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ کی نافرمان تھا، میں ہونا نہیں چاہتا تو باپ نے جکڑ کر ذبح کیا۔ انشاءاللہ ان اللہ مع صابرین میں مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ بازو بھی نہیں، پھر کہا مجھے الٹا الٹا دینا تاکہ آپ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کا دل نہ بدل جائے۔ جب ایسے ہوا تو چھری چلی، ہاتھ بھی وہی ہے، آواز بھی آیا، جب پٹی کھولی تو دیکھا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام مسکراہٹ کر رہے۔ یہ تھی بات۔ جب اس کے بعد وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذبیحہ کو وسیع کر دیا، پھر جوان ہوئے، جوانی کی حدود میں گئے تو کہا کہ حکم ہے کہ میرا گھر بنا ستھرا بناؤ، میرے گھر کو ستھرا کرو، صاف ستھرا کرو، میرا گھر بناؤ کہ تمام جتنی مخلوق ہے وہ ساری اسی گھر کا طواف کرے تو میری رضا اور بخشش حاصل کرے۔ ذریعہ بخشش کا بنا دیا۔ خانہ کعبہ کو دیکھا مگر خانہ کعبے والے کو دیکھا ہی نہیں، اصل حقیقت میں اس میں کیا ہے، اس کی طرف گئے ہی نہیں ہے۔ وہ تعمیر کیا، پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے شادی کی، یہ عربی زبان وہاں سے چلی، اس کے پہلے سریانی زبان تھی۔ تو ایسے ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے گھر کی طواف کے لیے تشریف لائے، تو وہ جو بہو ہے وہ پہچانتی نہ تھی۔ اس وقت کی بہو کو پتا ہو کہ سسر کا مقام کیا ہے تو پھر ایسے کرے۔ تو انہوں نے کیا حال ہے آپ کا، کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ انہوں نے بڑی مشکل، بڑی ایسی غربت میں جکڑے، بڑی مشکل کی زندگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر میں ناشکری کرنا یہ شکر گزاروں میں نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کوسا چودھری کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ یار تمہاری دوٹن نہیں ٹھیک، یہ نہ تھی، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اسماعیل آیا تو ان کو کہیں کہ آپ کے ایک بابا آیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر تو بہت اچھا ہے مگر آپ کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے۔ جب یہ فرما کر چلے گئے تو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تھے، ان کی اہلیہ محترمہ نے یہ فرمایا کہ عرض کی کہ وہ ایک بابا آئے تھے، تو عجیب سے بابا تھے، کوئی میں جب وہ آئے تو روحانیت کا ایک بے شمار ایک سیلاب تھا۔ انہوں نے کہا وہ میرے ابو تھے۔ انہوں نے کہا جاتے ہوئے کچھ کیا کر بھی گئے؟ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا گھر تو اچھا ہے، گھر خانہ کعبے سے اچھا کون سا گھر ہے؟ گھر تو اچھا ہے مگر اس کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہا انہوں نے
کہ تمہاری بیوی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کر ہے لی، یہ کون سے یہ خطاب ملا؟ یہ بھی ابراہیم خلیل علیہ السلام کا صدقہ۔ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس سے کیا پتا چوٹ کہتے ہیں دروازے کو، بھائی چار چوکا ہونا نہیں، چار کونے ہونے نا، تو یہ وہ ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ پتا آپ کو یہ کیا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، تو میں ابھی طلاق دیتا ہوں۔ آپ نے فرق کر دیا، جوانی کی جو لذت تھی وہ بھی اللہ اور باپ کی فرما برداری میں وہ بھی قربان کر دی۔ یوں ہی نہیں یہ خانہ کعبے کو یہ دیکھنا بھی عبادت، حجر اسود کو چومنا بھی عبادت، وہاں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 کی نماز، اصل حقیقت تو جانتے ہی نہیں ہے۔ اصل وہ ہم اینٹیں پتھر دے کر واپس آ جاتے ہیں، اس کی شناخت تو ہے ہی نہیں۔ ہم یہ سنی وابی شیعہ کے چکروں میں پڑے ہوئے، اس سے کیا تعلق ہے؟ سنی شیعہ وابی دیوبندی اہل حدیث، اس سے کیا تعلق ہے؟ جب تک ہم انبیاء علیہ السلام صلاۃ کی تعلیم کو نہ فالو کریں گے اس وقت تک ہم کبھی ہدایت پہ ہوں گے نہیں، آئیں گے نہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ پیارے نبی کی پیروی میں زندگی کا آخری سانس ادا کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ ہمیں سب کو پیارے نبی کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کریمین کو معاف فرما دے، بالخصوص فلسطین کے میرے بھائیوں کو جس مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فتح نصیب کرے۔ جن لوگوں نے پہلے فتوحات حاصل کیے ہیں ان لوگوں کے اگر عقیدت مند بنے آج بھی ہم فتح کر سکتے ہیں، مگر وہ ہم نے تعلیم اسی لیے جی وہ بدعت ہو جاتی ہے، جو ان کی تعلیم کو فالو کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہے جو مکے والوں نے کافروں نے نہیں کی تو ہم کیوں کریں؟ یہ تو بدعت ہے، اصل حقیقت سے شناخت ہی نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔